آپ لوگوں نے 3 کام کرنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کریم پڑھنا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نمبر 3 وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کام تم نے کرنا ہے اور چوتھا کام میرے ذمہ۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر نمازیں 2 قسم کی فرض کی، بعض نمازیں جاری ہیں اور بعض نمازیں سری ہیں۔ جب نمازیں 2 قسم کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم بھی 2 قسم کا نازل کیا ہے کہ علماء کرام جب امام بلند آواز سے قرات کرتا ہو فاستمعوا لہ، غور سے سننا ہے۔ اگر امام نے بلند آواز سے قرات نہ کیا ہے، آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے، وَأَنصِتُوا، تم نے پھر بھی خاموش ہونا ہے۔ نماز فرض ہو گئی تو اس وقت لوگوں کو ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ جب مدینہ منورہ میں یہ بات آ گئی تھی تو یہ دوبارہ ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ آیت دوبارہ نازل ہو گئی۔ لہٰذا اگر اسی آیت کو مکی مان لیں تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اگر اس آیت کو مدنی مان لیں تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا راوی ہو جو روایت نقل کرتا ہے اور اختلاط کا شکار ہو چکا ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح راوی کی جو روایت ہے یہ اس کی بیماری کی حالت کی ہے یا حالت صحت کی ہے۔ اگر حالت صحت کی ہے تو پھر اس طرح راوی کی روایت بالکل قابل قبول ہے۔ اگر بیماری کی حالت کی روایت ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی جو روایت ہے یہ صحت مند محدث نے نقل کیا ہے یا نہیں نقل کیا۔ اگر کسی صحت مند محدث نے نقل کیا ہو تب بھی یہ قابل قبول ہے۔ امت مسلمہ میں پہلا لقب خلیفۃ الرسول یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا پہلا لقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور حبر الامہ کا لقب جو ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں قاضی القضات چیف جسٹس کا جو لقب ہے یہ قاضی القضات چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ امی جان اس کو یہاں پر بٹھاؤ، اس کو پڑھنے دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کا بیٹا وہ خوراک کھائے گا کہ جس خوراک کے کھانے کے لیے بادشاہ ترستے ہوں گے۔ نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو مفرد ہیں ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہیں ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام ایک ایسا بندہ ہے جو مفرد ہے، اکیلا ہے، ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے۔ مقتدی ایسے افراد ہیں جو جمع ہے، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امام کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور مقتدی کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ آج ہم نے جس مسئلے کو پڑھنا ہے اس مسئلے کا نام یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے نام پورا نہ ہو یا نام ادھورا ہو تو پھر آپ نہ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ ہم نے جو آج موضوع پڑھنا ہے اکثر لوگ اس کا نام رکھتے ہیں فاتحہ خلف الامام، حالانکہ یہ عنوان غلط ہے۔ عنوان ہے ترک قرات خلف الامام۔ فاتحہ خلف الامام ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہم مکمل قرآن کریم 114 سورتوں کی بات کرتے ہیں کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر فاتحہ خلف الامام یہ مخالفین کا موقف ہے۔ پھر کم از کم اگر ہم بھی اسی کو دیکھیں تو ترک فاتحہ خلف الامام پڑھنا چاہیے۔ فاتحہ خلف الامام یہ باطل عنوان رکھتے ہیں۔ کم از کم اگر ہم ترک قرات خلف الامام نہیں کہہ سکتے تو ترک فاتحہ خلف الامام تو کہہ سکتے۔ تو یہاں پر جو آپ کے فائل کے شروع میں عنوان لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہے ترک قرات خلف الامام۔ یہ لفظ ترک ہے، عدم نہیں ہے۔ ترک کا معنی ہے
ایک چیز کا ہونا پھر اس کو چھوڑ دینا، اور عدم کا ہے معنی ہے کہ ایک چیز اس کا وجود شروع سے نہ ہو۔ ہم ترک قائل ہیں، عدم کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شروع میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں قرات نہیں کرتے تھے، تو یہ تو عدم ہو گیا۔ ہم ترک قائل ہیں کہ ابتدائی دور میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں قرات کرتے تھے، بعد میں صحابہ کرام نے اس قرات کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم عدم کے قائل نہیں ہے کہ شروع سے تھا ہی نہیں، بلکہ ہم ترک کے قائل ہیں کہ شروع سے قرات تھا، بعد میں صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے قرات خلف الامام کی کوئی روایت پیش کر دے، تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ ہمارا جو عنوان ہے، ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کا پہلا لفظ یہی بتاتا ہے کہ شروع میں قرات تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ وگرنہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مولانا حضرت صاحب نے قرات خلف الامام کی روایت پیش کر دی ہے، ہمارے پاس کا کیا جواب؟ قرات خلف الامام یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارا عنوان کا پہلا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے قرات تھا، بعد میں اس کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا گیا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ترک کے قائل ہیں، ہم عدم کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری بات، فائل میں جو لکھا ہوا ہے مذہب اہل سنت والجماعت احناف، یہ مذہب کا لفظ یہ علماء کی اصطلاح ہے۔ اگر عوام کو سمجھانا ہو تو پھر ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ، موقف اور اسی طرح عقیدہ، یہ عوام کو سمجھ آتا ہے کہ نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے۔ اگر آپ نے مذہب بتا دیا تو پھر عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا جو مذہب ہے، مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سب سے پہلا لفظ جو فائل میں موجود ہے وہ ہے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے۔ مقتدی کے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اکیلے نمازی کے لیے مکمل قرآن کریم پڑھنے کے قائل ہیں۔ ہم صرف مقتدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر مقتدی نہ ہو، اکیلا بندہ ہو، منفرد ہو یا امام ہو، ہم اس کے لیے مکمل قرآن کریم پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی روایت پڑھ لے جو اکیلے نمازی کے لیے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ روایت پیش کرنا یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، ہمارا تو اسی پر بات ہی نہیں ہے کہ منفرد ہیں یا امام ہے، ہمارا مسئلہ صرف مقتدی کے بارے میں، منفرد اور امام کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے امام کے پیچھے۔ امام کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہے یہ بات جماعت کی نماز کی ہے، بے جماعت نماز کی نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والی بات ہم کرتے ہیں، اگر بغیر جماعت کے ہو تو وہاں تو مقتدی ہوتا نہیں ہے، وہاں تو صرف منفرد ہوتے ہیں، اکیلا بندہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تیسرا لفظ ہے اس کے بعد والی صورت، فاتحہ اور اس کے بعد والی صورت۔ یہ ذکر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا جو اختلاف ہے یہ صرف سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو 114 صورتیں ہیں، ہمارا جو اختلاف ہے یہ مکمل قرآن کریم کے بارے میں۔ اگلا لفظ ہے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ بھی علماء کی اصطلاح ہے۔ اگر عوام کو سمجھانا ہو تو ان کو یہ کہنا ہے کہ اس طرح قرات کرنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، پھر عوام کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ آگے لفظ ہیں خواہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو۔ اب یہ بھی پھر عوام سوال کریں گے کہ مولانا جہری کسے کہتے ہیں، سری کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی گائے وغیرہ کے سری مراد لے لے۔ تو جہری پھر آپ تفصیل کریں گے، پھر اس وقت ٹائم لگے گا۔ آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ قرات کرنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے پانچوں نمازوں میں۔ اب پانچوں نمازوں میں جہری بھی آ جاتا ہے اور سری بھی آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جہرن اور سرن علماء کی اصطلاح ہے، یہ عوام کی اصطلاح نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم نے موقف پیش کیا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی صورت کی قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ نماز جاری ہو یا سری، بلکہ اسے خاموش رہنے کا حکم ہے، یعنی جس قرات کی ہم بات کرتے ہیں اس میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔
یہی عقیدہ جو ہے آگے الدر المختار مع رد المختار اس میں تفصیل کے ساتھ عربی میں موجود ہے۔ مذہب غیر مقلدین کا مذہب اس کے بارے میں یہی ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد کہ جو قرات ہیں قرآن کریم ہے وہ پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ دو موقف ہیں ان کے بارے میں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعد قرات کرنا یہ بالکل ممنوع ہے۔ اس کے بارے میں ان کے 3 اقوال ہیں۔ محمد رئیس ندوی مجموعہ مقالات پر تحقیقی سلفی جائزہ صفحہ نمبر 388، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ نمبر 2، حافظ محمد گولوی یہ بھی یہی لکھتے ہیں، ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جاری ہو یا سری فرض ہے، اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کمال کیا ہے، جو شخص نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نوافل، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور صورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اس سے سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ غیر مقلدین کے موقف جو ہیں، آگے ایک اور موقف بھی لکھا ہوا ہے، تو ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے ہاں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعد قرات کرنا یہ بالکل منع ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس نظریے کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ دلائل آپ کو ایسے سمجھائیں گے جیسے سمجھانے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر عام طور پر ہمارے مخالفین جو ہیں یہ فاتحہ خلف الامام کا نام لے کر وہ آپ کے منہ میں لقمہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم کسی کا چبایا ہوا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے، نہیں چباتے، ہم لقمہ بھی خود بناتے ہیں اور چباتے بھی خود ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگرا، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو ہم لقمہ بھی خود بناتے ہیں اور چباتے بھی ہم خود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فاتحہ خلف الامام کا نام لے کر ہم اس کے پیچھے دوڑیں، تو ہمیں بھی اس طرح بچے نہ سمجھے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کورس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں، تو انشاءاللہ غیر مقلدین آپ کے سامنے بیٹھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخالفین آپ حضرات کو یہی کہیں گے کہ حضرت دلیل پیش کرو، ابھی تک صحیح طرح بیٹھے نہیں ہیں، بیٹھنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو، حدیث پیش کرو، صحیح بخاری سے پیش کرو، تو دلائل دینے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں۔ ہم نے عموماً اکثر حضرات کو ایسے دیکھا ہے جو دلائل میں جلدی کرتے ہیں وہ عموماً مناظرے میں ذلیل ہوتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر کبھی مدرسے میں باورچی نہ ہو تو محتمم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ روٹی بنا لیں، تو روٹی بنانے کے لیے جب آپ توا تندور پہ رکھتے ہیں تو توا گرم ہونے سے پہلے اس پر روٹی لگا لیتے ہیں؟ نہیں لگاتے نا۔ اگر آپ توا گرم ہونے سے پہلے اس پر روٹی لگاتے ہیں تو روٹی تو ستیاناش ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بلکہ آپ توا گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب توا گرم ہوگا تو اس کے بعد آپ کی روٹی پکتی ہے۔ باطل جب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت دلیل پیش کرو، تو آپ نے دلیل اس وقت نہیں دینا جب تک وہ خوب گرم نہ ہو جائے۔ جب خوب گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دلیل ایسے دینی ہے جیسے پیاسا بندہ ہوتا ہے، ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے پانی دو پانی دو پانی دو، تو اس کے بعد آخر میں ایک ایسی دلیل اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے جس سے منہ مانگی موت کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا توا گرم نہیں ہوتا آپ کی روٹی نہیں پکتی، جب توا گرم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی روٹی پکنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ باطل کو اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا موقف نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک آپ اس بات میں ناکام ہیں۔ جب باطل آپ سے مطالبہ کریں گے کہ دلیل دو، آپ کہہ دیں گے تھوڑا سا انتظار کرو، کس چیز کی جلدی ہے؟ اگر گاڑی نہیں ہے تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ ان کو نظریہ ان کو سمجھاؤ، ان کو پوری بات سمجھاؤ، جب ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک دلیل بھی دیں گے نا تو عوام سارے کہیں گے کہ اس نے مناظرہ جیت لیا اور یہ باطل ہار گیا۔ باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو دلائل دینے پہ پہلے مجبور کرتے ہیں۔ اب ہم 20 دلائل دیں گے، 30 دلائل دیں گے، لیکن ابھی تک جو عنوان ہے اس کی تنقید کر رہا ہے، لیکن جب اس کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم اکابرین کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس احادیث نہیں ہوتے، ہم تو پہلے دے چکے ہوتے ہیں، حالانکہ عوام جو ہیں وہ آخر کو دیکھتے ہیں،
شروع کو نہیں دیکھتے. تو لہٰذا دلائل دینے میں کبھی بھی آپ لوگ جلدی نہ کریں. حضرت مولانا امین صفتر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مناظرے کیے ہیں. میں نے غیر مقلدین سے بھی مناظرے کیے ہیں, میں نے عیسائیوں سے بھی مناظرے کیے ہیں, اور اسی طرح میں نے مرزائیوں سے بھی مناظرہ کیا. لیکن باقی جو غیر مسلم ہیں یا باقی فرقے ہیں اس میں اور اہل حدیث میں ایک فرق ہے. اگر آپ اہل حدیث سے سوال کریں گے کہ اپنا موضوع لکھ کر دے دیں, اپنا عنوان لکھ کر دے دیں, تو وہ کبھی بھی اپنا عنوان جو ہے اپنا موضوع لکھ کر نہیں دیتے. لیکن جو باقی باطل ہیں اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنا عنوان لکھ کر دے دیں, موضوع لکھ کر دے دیں, عنوان تو لکھ کر دے دیتے ہیں لیکن جب دلائل کی باری آ جاتی ہے تو دلائل دینے سے وہ عاجز ہو جاتے ہیں. لیکن اہل حدیث یہ موضوع ہی نہیں لکھ کر دیتے, عنوان ہی نہیں لکھ کر دیتے, تو اسی وجہ سے یہ اہل حدیث اور باقی جو باطل ہے ان میں یہ فرق ہے. اور حضرت مولانا امین صفتر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مناظرے کے لیے گیا تو وہاں پر جو مناظر تھا وہ تاخیر سے آیا. تو لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت صاحب تشریف لائیں گے, اس سے پہلے ہم ایک کاغذ پہ یہ تنقیح جو عنوان ہے کس موضوع پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے وہ ہم لکھ کر دے دیں گے ان کو. تو انہوں نے عنوان لکھ کر اپنے سامنے رکھ دیا. جب حضرت صاحب تشریف لائے غیر مقلدین کا مناظر صاحب, تو انہوں نے وہ پرچی سامنے پیش کر دی کہ حضرت یہ پرچی ہے اور اس پرچی پر آپ نے آج مناظرہ کرنا ہے. جب ان کو پرچی دی ہے اور اس کو تو بہت غصہ چڑھا ہے. پرچی میں تو یہ لکھا ہوتا کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی اور اس کے لیے بعد والے قرات کرنا یہ بالکل منع ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. جب مناظر نے یہ پرچی دیکھ لیے, اس کے پسینے نکل رہے تھے, تو ان کو غصہ آ گیا اور فوراً اس پرچی کو 2 ٹکڑے کر دیا, 4 ٹکڑے بالکل ختم کر دیے. مولانا امین صفتر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ موضوع غلط لکھا ہوا ہے, عنوان غلط ہے, تو آپ کہہ دینا کہ یہ ہمارا موضوع غلط ہے. اگر غلط نہیں ہے تو پھر اس کو پاڑنے کی کیا ضرورت ہے. خیر بہرحال وہ بھی مناظر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں مناظر ہوں, مناظرہ بھی خود کروں گا اور جو ہمارا موقف ہے عنوان ہے وہ بھی خود لکھوں گا. تو پھر انہوں نے عنوان لکھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بالکل مختصر لکھا, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب یہ حضرات اس طرح کو عنوان موقف اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس موضوع پر دلائل موجود ہے. اب اس میں نہ امام کا تذکرہ ہے, نہ مقتدی کا تذکرہ ہے, نہ منفرد کا تذکرہ ہے, کس کی نماز کس کے پیچھے نہیں ہوتی, کہاں نماز نہیں ہوتی, امام کی نہیں ہوتی, مقتدی کی نہیں ہوتی یا منفرد کی نہیں ہوتی, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اور پھر یہ جو لکھتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کیوں؟ اس کے پاس ایک دلیل موجود ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. صرف یہ موضوع اس لیے لکھتے ہیں کہ اس عنوان پر ان کے پاس دلائل موجود ہے. اس کے بعد قرات کرنا, جن روایات میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے اور اس کے بعد قرات بھی کرنا ہے, وہ اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ یہ حضرات مقتدی کے لیے قرات کرنے کے بالکل قائل نہیں. تو ان کا جو عنوان ہے یہ بالکل مختصر ہے, اتنا کوئی خاص تفصیلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مسئلے پر احادیث اور دلائل موجود ہیں. ہم سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو, وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ آیت اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ باطل آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا, نہ قرآن کریم کی اس طرح آیت پیش کر سکتے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے 3 کام کرنے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن کریم پڑھنا ہے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ نمبر 3, وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کام تم نے کرنا ہے اور 4تھا کام میرے ذمہ.
آپ میں سے ایک نے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، غور سے سننا بھی ہے، اور خاموش بھی رہنا ہے۔ تو ان تین شرائط کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کی امید ہے۔ اگر یہ تین شرائط نہ ہو تو پھر لعلکم ترحمون نہیں۔ اب یہاں پر جب ہم نے اسی قرآن کریم کی آیت کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہے اس وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے استدلال کو سمجھ لیں۔ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور ایک مقتدی ہوتے ہیں۔ امام کے ذمہ کچھ پڑھنا ہوتے ہیں، اب مقتدی کے ذمہ بھی کچھ کام تو ہوگا نا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قرئ یہ مجہول کا صیغہ ہے، القرآن یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے قرآن کریم پڑھنے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اب قرئ یہ مجہول کا صیغہ ہے لیکن مفرد ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی صیغے ہیں فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ صیغے کس چیز کے ہیں؟ جمع کے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو مفرد ہیں، ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہیں، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام ایک ایسا بندہ ہے جو مفرد ہے، اکیلا ہے، ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے۔ مقتدی ایسے افراد ہیں جو جمع ہے، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امام کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے اور مقتدی کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اشکال کرے صاحب علم بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو قسم کے الفاظ ذکر کیے ہیں، فاستمعوا لہ وانصتوا۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو قرآن کریم کو غور سے سننا ہے۔ اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے جب کوئی آدمی کسی کی بات کو غور سے سنتا ہے اس آدمی کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بات ہی مجھے کوئی بات سنا رہا ہے، یا میں آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں، آپ ادھر سے فون پہ لگے ہوئے ہیں، آپ ساتھی سے باتیں کرتے ہیں، کوئی مشورہ چلتا ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، تو یہ تو فاستمعوا لہ نہیں ہوا۔ تم میری بات کو غور سے نہیں سنتے۔ جو بندہ میری بات کو غور سے سنتا ہے اس بندے کے لیے خاموشی ضروری ہے۔ اب غیر مقلدین اشکال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستمعوا لہ ذکر کر دیا تو وانصتوا کا لفظ 6 معنی دارت، اس کا الگ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ جب بندہ غور سے سنتا ہے اس کے لیے خاموشی ضروری ہے، وہ خاموشی ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر الگ وانصتوا کا لفظ کیوں ذکر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں یہ اس اشکال کا جواب دیا۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر نمازیں 2 قسم کی فرض کی، بعض نمازیں جاری ہیں اور بعض نمازیں سری ہیں۔ جب نمازیں 2 قسم کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی 2 قسم کا نازل کیا ہے کہ علماء کرام جب امام بلند آواز سے قرات کرتا ہو فاستمعوا لہ، غور سے سننا ہے۔ اگر امام نے بلند آواز سے قرات نہ کیا ہے، آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے، وانصتوا، تم نے پھر بھی خاموش ہونا ہے۔ اگر وانصتوا کا لفظ نہ ہوتا پھر لوگ مزید اشکال کرتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ تو جہری نماز کے بارے میں ہے، سری نماز کے بارے میں تو ہے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں الفاظ ذکر کر دیے کہ اگر نماز جاری ہو تم نے پھر بھی امام کے پیچھے خاموش ہونا ہے، اگر نماز سری ہو تم بھی امام کے پیچھے خاموش رہنا۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو حنفی ہے، آپ کسی اور مسلک کے عالم کا حوالہ دے دو۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی صفحے پر موجود ہے المغنی لابن قدامہ، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، یہ 40 جلد میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہیں یہ نماز کے بارے میں۔ آگے سعید بن مسیب، حسن بصری، ابراہیم نخعی، محمد بن کعب القرظی، امام زہری یہ فرماتے انہا نزلت فی شأن الصلاۃ، یہ آیت نماز کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
آگے فرماتے ہیں وعن زید بن اسلم و ابو العالیہ کانوا یقرؤون خلف الامام، صحابہ کرام ابتدائی دور میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال احمد فی روایت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے ابو داؤد میں، اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، وَلِأَنَّهُ عَامٌ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاۃ. تو لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ صرف ہم نے ایک بزرگ کا حوالہ پیش نہیں کیا بلکہ دیگر بزرگوں کا حوالہ ہی پیش کیا ہے کہ یہ نماز، یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں ہے. تفسیر نمبر 1. تفسیر نمبر 1 میں لفظ بلفظ نبی نہیں پڑھتے، بہرحال جو محل استشہاد ہے اس کو دیکھ لیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عباس کے واسطے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ وراءہ فخلطوا علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے تھے تو صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کے اقتداء میں نماز میں قرات کرتے تھے، فخلطوا علیہ، تو آوازیں خلط ملط ہونے لگی، گرد مرد ہونے لگی. فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَهَذِهِ الْمَكْتُوبَةُ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں ہے. ثم قال ابن عباس، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَن يَقْرَأُ إِنَّ إِذًا لَأَجْفَىٰ مِنَ الْحَمِيرِ. امام کے قرات کے باوجود ہم پھر بھی اگر اپنی قرات کرتے رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گدے سے بھی زیادہ سخت. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باطل حضرات کو یہی کہتے ہیں، ان کا فیصلہ ہے. تو یہ صحابی کے منہ سے ان کو یہ ٹائٹل ملا ہے کہ جو آدمی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے تو گویا کہ وہ گدے سے بھی زیادہ بدتر. وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَن يَقْرَأُ إِنَّ إِذًا لَأَجْفَىٰ مِنَ الْحَمِيرِ. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام صحابی نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اتنا بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں اس کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں انہا اسلمت فی الاسلام بعد الخدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. تو لہٰذا اب غیر مقلدین کی ایک عادت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ میں اپنے پاس ایک ٹرک رکھتے ہیں. ہاں، اس ٹرک میں اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، بس جہاں پہ رکتے ہیں تو وہ ٹرک کی جو کھڑکی ہے اس کو کھول دیتے ہیں، اس میں سے ایک اعتراض اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بند کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنا ایک اعتراض نکال دیا. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن لہیعہ، یہ ضعیف اور مجروح راوی ہیں، لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے. ابن لہیعہ کا نام اس تفسیر میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاجماع اقوی من الاسناد، سند پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ فقہاء کرام محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک ایسا راوی ہو جس پر جرح ہو اور لوگوں نے اس کی ثقات بھی بیان کی ہو، تعدیل بھی کی گئی ہو، یعنی ایسا راوی کہ جس کی جرح اور تعدیل میں محدثین اختلاف کر چکے ہوں، اس پر جرح بھی ہو، اس کی تعدیل بھی کی گئی ہو، فرماتے ہیں کہ ایسے راوی کی جو روایت ہے یہ حسن درجے کی ہوتی ہے. اب یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں الحسن وهو فی الاحتجاج کالصحیح عند الجمہور، کہ صحیح اور حسن یہ دو ایسی روایتیں ہیں کہ یہ مقام اور مرتبے میں کم اور زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل پکڑنے میں صحیح، یہ حسن جو ہے یہ صحیح کی طرح. تو لہٰذا یہاں پر جو یہ راوی ہے اس پر جرح بھی ہے، اس کی تعدیل بھی کی گئی ہے، ثقات بھی موجود ہیں، لہٰذا اس راوی کی جو روایت ہے یہ حسن درجے کی ہے
اور اس کے بارے میں محدثین کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حسن جو ایسا راوی ہوتا ہے اس کی جو روایت ہے یہ دلیل پکڑنے میں یہ صحیح کی طرح ہے، لہٰذا اس سے کم نہیں، تو یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو راوی ہیں عبداللہ بن لہیہ، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یکن بمصر مثل ابن لہیہ، کہ ابن لہیہ کی طرح مضبوط آدمی مصر میں موجود نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَثُرَتْ حَدِيثُهُ وَضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی سند نقل کی ہے اور وہاں پر یہی ابن لہیہ موجود ہے۔ ایک حدیث کی سند ہے، اسی سند میں ابن لہیہ موجود ہے، اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ آگے امام علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت ذکر کیا ہے اس میں ابن لہیہ موجود ہے، آگے لکھتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ۔ اسی طرح کئی حوالات موجود ہیں، آگے بھی ہیں وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيث۔ تو لہٰذا یہ جو ابن لہیہ ہے یہ ایسا راوی ہے کہ اگر اس پر جرح بھی ہو لیکن اس کی ثقات بھی موجود ہے تو ایسے راوی کی جو روایت ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اصول اور قاعدہ ہے کہ حسن اور صحیح جو ہے یہ مقام اور مرتبے میں اگرچہ اوپر نیچے ہے لیکن دلیل پکڑنے میں حسن یہ کس کی طرح ہے؟ صحیح کی طرح۔ اسی طرح غیر مقلدین کا ایک عالم ہے زبیر علی زیب، انہوں نے بھی جامع ترمذی کے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس میں یہی ابن لہیہ موجود ہے۔ تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 2 میں ایک نام موجود ہے محمد بن کعب القرظی۔ آگے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے اجابہ من وراءہ، جو اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے وہ بھی جواب دیتے، اجابت کرتے، اس کے پیچھے تلاوت کرتے۔ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحۃ والسورہ فلبئس ما شاء اللہ، یہ معاملہ ہوتا رہا، یعنی جب تک نئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس پر عمل کرتے تھے۔ ثم نزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَرَأَ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے وَأَنصَتُوا، اور صحابہ کرام خاموش رہتے تھے۔ تو یہ تفسیر نمبر 2 ہے۔ اس تفسیر نمبر 2 کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے اور تابعی کا قول یہ بالکل قابل قبول ہے۔ غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے، تابعی کا قول قابل قبول ہے، تو اس طرح تو یزید بھی تابعی ہے، حجاج بھی تابعی ہے، شمر بھی تابعی ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ہم ان کو تابعی ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کی اتباع کی ہو۔ یزید، شمر، حجاج انہوں نے صحابہ کی اتباع نہیں کی ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کے قاتلین ہیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں، لہٰذا یہ تابعی نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کے قاتل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ کیوں؟ محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے، صحابی نہیں، اور مرسل روایت یہ قابل حجت نہیں۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل اسے کہتے ہیں کہ ایک تابعی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن وہ حدیث نقل کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیسے نقل کرتا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھو احناف، مالکیہ، بڑے بڑے مفسرین محدثین کا یہ موقف ہے کہ اگر تابعی مرسل روایت پیش کرتا ہے تو وہ بھی حجت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تابعی ثقہ ہو۔ اب ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ محمد بن کعب القرظی یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ اگر ثقہ ہے تو اس کے بارے میں تمام حضرات کا یہ موقف ہے کہ ثقہ کی روایت قابل حجت ہے اگرچہ مرسل کیوں نہ۔ آگے
القواعد فی علوم الحدیث، اس میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری و اجمع التابعون بعصرہم کہ تمام تابعین اس بات پر متفق ہیں اعلیٰ قبول المرسل کہ حدیث مرسل کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے، ولم یأت عنہم انکارہ، کسی بندے نے اس کا انکار نہیں کیا، ولا عن احد من الائمۃ بعدہم الی اصل مئتین، اور 200 سال تک کسی بڑی آدمی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ قواعد فی علوم الحدیث، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، عبارت موجود ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث یہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی تصنیف ہے، اور یہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور انہوں نے بنگلہ دیش میں جھنڈا لہرایا تھا۔ اور اسی طرح یہ قواعد فی علوم الحدیث یہ ایک مستقل کتاب ہے یا کسی کتاب کا جز ہے؟ میں نے تخصص والوں کو بتایا تھا یہ مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اعلاء السنن کا مقدمہ ہے، اعلاء السنن کا مقدمہ ہے۔ اور یہ جو اعلاء السنن ہے یہ تقریباً 32 جلدوں میں ہے، جو قواعد فی علوم الحدیث ہے یہ اسی اعلاء السنن کا مقدمہ ہے، پہلی جلد ہے۔ اور اسی پر عبدالفتاح ابو غدہ یہ مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھی تھے، اور مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے استاد تھے، اور انہوں نے اس پر تعلیق لکھی تھی، اور یہ جیل میں تھے جب اس کتاب کو پڑھا تو اس پر حاشیہ لکھا، اور یہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں، محبت کا انداز دیکھو، فرماتے ہیں لو کنت تفاحا لاکلتک، اگر آپ سیب ہوتے تو میں آپ کو کھا جاتا۔ اپنے شاگرد کے بارے میں عبدالفتاح ابو غدہ اس طرح کی بات نقل کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ قواعد فی علوم الحدیث یہ ایک معمولی سی کتاب نہیں ہے۔ اچھا اس بات کا جواب دو کہ اس کتاب کو لکھا کیوں ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، احناف کے مسائل پر اعتراضات شروع کر دیے کہ دیکھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے، قرآن کریم میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور حدیث میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اجماع میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کو اکٹھا کیا، ان کو حکم دیا کہ کتاب الطہارت سے لے کر مسائل شتہ تک جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو جمع کرو، اور ان پر دلائل قرآن سے بھی لاؤ، احادیث سے بھی لاؤ، اور اجماع سے بھی لاؤ۔ تو ان تمام جماعت والوں نے تمام مسائل کو اکٹھا کیا ہے، اور ان مسائل کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے 32 جلدوں میں ایک کتاب بن گئی ہے جن کو اعلاء السنن کہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یہ جو لفظ ہے یہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں، اب مکی دور یہ پہلے گزر چکا ہے، مدنی دور بعد میں آنے والا تھا۔ اب غیر مقلدین، یہ عبد الرحمن مبارک پوری جس نے ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، غیر مقلد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آیت ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ اگر مکی ہے تو مکی روایت سے مدنی روایت پر آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ بعد والے سے پہلے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، پہلے سے بعد والی روایت کو منسوخ تو نہیں کر سکتے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے جس کو تم لوگ ترک قرات کے بارے میں پیش کرتے ہو یہ تو مکی دور کا ہے، اور جو قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے یہ تو مدنی دور کا ہے، حالانکہ بعد والے حکم سے پہلے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ پہلے حکم سے بعد والے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مدنی صحابی ہیں، اور اسی سے روایت خود منقول ہے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی نہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مدنی دور کے صحابی ہیں۔ ہم اس کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جہاں پر تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ وہ مدنی صحابی ہیں اور ان سے قرات خلف الامام کی روایت منقول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ترک قرات خلف الامام کی روایت بھی منقول ہے۔ آپ ایک طرف تو دیکھتے ہیں، آپ مسئلے کا ایک جہت دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کو دونوں جہتیں دیکھنی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں اس سے مکی دور کی روایت بھی منقول ہے، مدنی دور کی روایت بھی منقول ہے، تو لہٰذا اگر آپ اسی راوی کی روایت کو لیتے ہیں تو آپ مدنی اور مکی دونوں روایت کو لے لیں۔
دوسری بات، جہاں پر ایک صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بدلے میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، نام آپ کے فائل میں موجود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ کرام ہیں جو ترک قرات خلف الامام کے قائل ہیں۔ لہٰذا ہم زیادہ صحابہ کرام کو لیتے ہیں، نہ کہ وہ جو اس مسئلے میں بالکل اکیلا ہو۔ دوسری بات، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سورہ اعراف ہیں جس میں یہ آیت موجود ہے، یہ مکی نہیں بلکہ یہ مدنی ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کا ایک عالم ہے نواب صدیق حسن خان، اپنی تفسیر فتح البیان میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت مدنی ہے، مکی نہیں۔ اپنے گھر سے حوالہ آ گیا، وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کا تذکرہ ہے، مکمل تفصیل موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم تھا یہودی، وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ ان کا مرکز مدینہ میں تھا، ان کا مرکز مکہ میں نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی ہے، یہ مکی نہیں ہے۔ ایک اور جواب، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول لکھا ہے۔ اس شان نزول میں لکھتے ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فسمع قراءۃ فتم من الانصار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے تھے تو انصار کا ایک بچہ تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کی اقتداء میں قرات شروع کر دی، فنازلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو لہٰذا یہ انصار کا جو قبیلہ تھا یہ مکہ میں تھا یا مدینہ میں تھا؟ مدینہ میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو تھے یہ مدنی دور کا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ پانچواں جواب، قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہے کہ جس کا نزول مقرر مرتبہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اب یہ جو سورہ اعراف کی یہ آیت ہے اس کا نزول بھی 2 مرتبہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہو گئی تو اس وقت لوگوں کو ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ جب مدینہ منورہ میں یہ بات آ گئی تھی تو یہ دوبارہ ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ آیت دوبارہ نازل ہو گئی۔ لہٰذا اگر اسی آیت کو مکی مان لیں تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اگر اس آیت کو مدنی مان لیں تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مکی دور میں تو نماز مشروع ہوئی تھی، وہاں پر بھی ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ تھا، اور مکی دور مدنی دور دونوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ اعتراض کرنا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ، احادیث مبارکہ میں سب سے پہلی حدیث جو ہے دلیل نمبر 1، اس میں 2 روایتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں دوسری روایت۔ وہاں پر لکھا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور زندگی گزارنے کی ترتیب سکھا دی۔ فقال، فرمائے، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی امام بن جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو آپ لوگ کیا کرو؟ آمین کرو۔ اب اس دلیل کو سمجھنے کے لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ میری طرف دیکھ لیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ یہاں پر فائل میں موجود نہیں ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وظیفہ امام کے لیے ہے اور ایک وظیفہ مقتدی کے لیے، اور قرات کا وظیفہ کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے۔ کیوں؟ قرأ کا جو صیغہ ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، انصتوا کا جو صیغہ ہے یہ جمع کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مفرد ہے، اس کا وظیفہ قرات کرنا ہے، مقتدی یہ جمع ہے، اس کا وظیفہ قرات کو سننا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ امام کے ذمہ قرات ہے اور مقتدی کے ذمہ سننا ہے۔ دوسری بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ خود یہ آیت جو ہے یہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ جب امام کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، فقولوا آمین، اور مقتدی نے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔
تیسری بات، وَإِذَا قَالَ غیر المغضوب علیہم، یہ قَالَ کا لفظ جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ امام کے لیے کیا ہے، قرات ہے، اور مقتدی کے لیے سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اکیلا ہوتا ہے، منفرد اکیلا ہوتا ہے، نہ کہ جمع۔ آپ کے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 امام اکٹھے ہوں؟ نہیں ہوتا نا، امام اکیلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قالا کا لفظ ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو قالا ہے اس سے مراد امام ہے، اس میں واحد کی ضمیر امام نے پڑھنا ہے اور مقتدی نے سننا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں ایک اعتراض کرتے ہیں، لیکن اعتراض سے پہلے اس کے جو سند ہے اس میں ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ اشعریین قبیلے سے ہے اور یہ خیبر میں آباد ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اس کو اشعر کیوں کہتے ہیں؟ یہ شعر سے ہے، بال سے ہے، کیونکہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے اور یہ قرآن کریم خوبصورت اور اچھے انداز میں یہ لوگ پڑھتے تھے۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے، وہ ہے سلیمان التیمی۔ یہ جو سلیمان التیمی ہے یہ مدلس ہے، اور مدلس کا عنعنہ یہ صحت حدیث کے منافی ہے۔ اس کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سلیمان التیمی جو ہے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مدلس کی جو قانون ہے کہ جو صحت حدیث کے منافی ہے، کیا یہی قانون صحیحین میں بھی چلتا ہے یا صحیحین کے جو علاوہ ہوتا ہے اس میں چلتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ مدلس کی جو عنعنہ ہے، روایت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ صحیحین کے علاوہ میں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، جو راوی ہے سلیمان التیمی، یہ بالاتفاق صحیحین کے راوی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ یہ مدلس ہے، اس کا عنعنہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ صحت حدیث کے منافی ہے، اس کے بارے میں ایسا اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حالانکہ اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے، وَعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُدَلِّسَيْنِ بِعَنْ وَنَحْوِهَا فَمَحْمُولٌ عَنْ ثُبُوتِ السِّمَاعِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى۔ اس پر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہ لفظ شاذ ہے۔ اذا قرأ فأنصتوا یہ لفظ شاذ ہے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شاذ کسے کہتے ہیں۔ شاذ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے کلاس کا ایک امیر ہے، امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ترک قرات خلف الامام کا جو مسئلہ ہے یہ پیر زادہ صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھایا، لیکن کلاس والے کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا۔ کلاس والے سارے کہتے ہیں کہ یہ مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا۔ اب امیر صاحب نے تمام کلاس والوں کی مخالفت کر دی ہے، تو یہ امیر صاحب کا جو قول ہے اس کو کہتے ہیں شاذ۔ کلاس والے کہتے ہیں یا امیر صاحب کہتے ہیں کہ آج استاد جی نے سبق پڑھایا لیکن استاد نے سر پر پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، لیکن باقی جو کلاس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج استاد جی نے واسکٹ بھی پہنا ہوا تھا اور مائک بھی لگایا ہوا تھا۔ تو یہ جو باقی حضرات کہتے ہیں یہ اسی امیر صاحب کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک اضافی بات بتاتے ہیں، اس کی مخالفت بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے اور تمہاری بات بھی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سلیمان التیمی نے جو اضافہ کیا ہے یہ شاذ نہیں بلکہ یہ کیا ہے، زیادت ثقہ ہے، اور ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں خود موجود ہے کہ وہ زیادت مقبولتنا، جو ثقہ کی زیادتی ہے وہ قابل قبول ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی اعتراض سننا یہ ہم گوارا نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان التیمی اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے، اکیلے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان التیمی ان کے 3 کلاس فیلو اور بھی ہے، امام ابو عبیدہ الحداد، اسی طرح عمرو بن عامر اور سعید بن ابی عروبہ، یہ تینوں جو ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور سلیمان التیمی ان کے کلاس فیلو ہیں۔ جس طرح سلیمان التیمی یہ بات نقل کرتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو سلیمان التیمی کے تینوں کلاس فیلو یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ تو لہٰذا یہ جو سلیمان التیمی ہے اس بات کے نقل کرنے میں اکیلا نہیں بلکہ 3 کلاس فیلو اور بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ یہ شاذ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث نمبر 2،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے. انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. تحقیق سند اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم. علی شرط البخاری و مسلم، اس کے بارے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں. ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آ گئے. مہمان آ گئے تو انہوں نے مہمانوں کے سامنے چائے پیش کی. اب مہمان تو چائے پی نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ رواہ البخاری و مسلم الشائی خیر من هذه المشروبات. الشائی خیر من هذه المشروبات، چائے جو ہے یہ تمام مشروبات میں سے بہترین مشروب ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح البخاری و مسلم، رواہ البخاری و مسلم. اب وہ حضرات حیران ہو گئے کہ ہم تو کئی سالوں سے صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، کئی سالوں سے صحیح مسلم پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی تو ہم نے صحیح بخاری میں نہیں دیکھا اس کو، کبھی صحیح مسلم میں نہیں دیکھا. دکھاؤ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ چائے پی لو پھر آپ کو دکھاؤں گا. اس نے کہا نہیں، پہلے دکھانا ہے. حضرت فرمانے لگے کہ نہیں، چائے پینی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال وہ تو چائے پی گئے، جیسے کیسے بھی ہو چائے انہوں نے پی لی ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اب تو بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری، میں ہوں عطا اللہ شاہ، بہرحال جیسے کیسے بھی ہو نسبت کر لینا. میں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری اور میں ہوں مسلمان اور میں ہوں، لہٰذا الشائی خیر من هذه المشروبات، یہ اس بندہ عاجز بخاری نے کہا ہے جو مسلمان بھی ہے. تو لہٰذا صحیح بخاری میں تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ایک لطیفے کے طور پر کہا تھا کہ الشائی خیر من هذه المشروبات، کہ یہ تمام مشروبات سے اچھا ہے. رواہ البخاری و مسلم، اس کا مطلب ہے کہ میں بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے اور ہوں میں مسلمان، لہٰذا میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے تحقیق سند اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم. اب اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں. اعتراض بہت اہم اعتراض ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس کا جواب جو ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. میں تقریباً یہ 2 صفحات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. خلاصے کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن عجلان. اس کے بارے میں غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عجلان جو ہے یہ مدلس ہے، یہ بالکل آخری عمر میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا. جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا، لہٰذا اس طرح مختلط راوی کی روایت قابل قبول نہیں. سوال سمجھ آ گیا؟ یہ محمد بن عجلان ہے، یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ بھی کام چھوڑ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب بوڑھا ہو گیا تو یہ اختلاط کا شکار ہو گیا، الٹی باتیں کرتا تھا، تو لہٰذا اسی وجہ سے ایسے مختلط راوی کی روایت یہ قابل قبول نہیں. اس کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ محدثین کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ کہتے ہیں ایسا محدث، ایسا مفسر، ایسا فقیہ جو عمر کے آخری حصے میں اختلاط کا شکار ہو جائے، آیا اس کا فتویٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ پوائنٹ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا راوی ہو جس کا فتویٰ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو حدیث بیان کی ہے یہ بیماری سے پہلے حالت صحت کی ہے یا بیماری کی حالت کی ہے. اگر اس راوی کی جو روایت ہے یہ بیماری سے پہلے صحت کی حالت کی ہے تو یہ روایت بالکل 100% قابل قبول ہے. اگر اس راوی کی روایت حالت صحت کی نہیں ہے، بیماری کی حالت کی روایت ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے
اسی طرح کی روایت کسی صحت مند محدث نے نقل کیا ہے یا نہیں نقل کیا؟ اگر اسی طرح کی روایت کسی صحت مند محدث سے بھی منقول ہو تو پھر بھی اسی طرح راوی کی جو روایت ہے یہ قابل قبول ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح کی روایت کسی صحت مند محدث نے نقل نہ کی ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ قواعد شرعیہ کے مخالف ہے یا قواعد شرعیہ کے موافق ہے۔ اگر قواعد شرعیہ کے موافق ہیں تب بھی اس طرح کی روایت قابل قبول ہے، لیکن ہاں اگر وہ قواعد شریعت کے مخالف ہیں تو اس طرح کی روایت یہ قابل قبول نہیں۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ دوبارہ خلاصہ بتاؤں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا راوی ہو جو روایت نقل کرتا ہے اور اختلاط کا شکار ہو چکا ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح راوی کی جو روایت ہے یہ اس کی بیماری کی حالت کی ہے یا حالت صحت کی ہے۔ اگر حالت صحت کی ہے تو پھر اس طرح راوی کی روایت بالکل قابل قبول ہے۔ اگر بیماری کی حالت کی روایت ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی جو روایت ہے یہ صحت مند محدث نے نقل کیا ہے یا نہیں نقل کیا۔ اگر کسی صحت مند محدث نے نقل کیا ہو تب بھی یہ قابل قبول ہے۔ اگر کسی صحت مند محدث نے نقل نہ کیا ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قواعد شریعہ کے موافق ہیں یا قواعد شریعہ کے مخالف ہیں۔ اگر موافق ہو تب بھی قابل قبول ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عجلان انہوں نے جو روایت نقل کی ہے یہ بیماری سے پہلے صحت کی حالت کی روایت ہے، لہٰذا اس کو بڑھاپے کے وقت پر محمول کرنا یہ بالکل خیانت ہے، ایک راوی پر بہتان لگانے والی بات ہے۔ تو یہ محمد بن عجلان نے جو روایت نقل کی ہے اس وقت یہ بالکل صحت مند تھے، بالکل صحت مند تھے، یہ اس وقت کی روایت ہے، حالانکہ یہ بڑھاپے کا شکار ہو گیا تو اس وقت یہ اختلاط کا شکار تھا، لہٰذا اسی حالت کو پہلے حالت پر قیاس کرنا یہ بالکل خیانت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال تخصص والوں کو ہی بتایا تھا کہ ایک آدمی یہاں پر نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ واش روم چلا جاتا ہے، واش روم سے نکل آتا ہے، ایک صوفی سا بندہ ہے وہ اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا لہٰذا نماز دوبارہ پڑھو۔ آپ کا تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ واش روم سے نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے نماز میں نے پہلے پڑھی ہے، واش روم میں تو میں بعد میں کیا ہوں، تو کوئی سمجھدار انسان اس کی بات کو مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، یہ واش روم میں تو بعد میں کیا ہے، تو لہٰذا کوئی بندہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو اس نے پہلے پڑھ لی ہے، اس وقت تو باوضو تھے، نماز تو بعد میں پڑھ لی ہے۔ تو ایسا اعتراض کرنے والا یہ بالکل پاگل ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے۔ ناظم صاحب کو کہہ دے کہ ڈنڈا لے اس کی پٹائی کرو، تب پتہ چلے گا اس کو کہ میں جو اعتراض کرنے والا ہوں کس طرح کرتا ہوں۔ یہ محمد بن عجلان یہ جو راوی ہیں یہ بالکل صحت مند تھے، اس وقت کی روایت ہے، لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ان لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ دیکھو یہ بوڑھا ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ ایسے بندے کو تھانے بھیجنا چاہیے، جیل بھیجنا چاہیے، 1 مہینہ گزار ہے، اس کے بعد اس سے پوچھ لے کہ ہاں جو آپ نے اعتراض کیا تھا وہ کیسے ہے، مان جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح امام محمد بن عجلان کی یہ روایت جو ہے ابو ہریرہ نے کتاب العلم میں بھی منقول ہے اور تہذیب و تہذیب میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ محمد بن عجلان کے 2 متابع اور بھی موجود ہیں، یہ خارجۃ بن مصعب اور اس طرح یحییٰ بن علا، تو لہٰذا یہ روایت یہ دونوں یہی روایت بیان کرتے ہیں، تو اختلاط بھی نہیں اور صحت بھی ہے اور متابع بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 3 جو ہے اس کا بالکل آخری لائن دیکھ لو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام۔ تو یہاں پر غیر مقلدین ایک اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ الا صلاۃ خلف امام جو ہے یہ الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت میں ایک راوی ہے خالد الطحان، یہ خالد الطحان خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس نے یہ اضافہ کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل قابل حجت نہیں ہے، یہ بالکل قابل استدلال نہیں۔ اعتراض سمجھ آ گیا ہے؟ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے خالد الطحان، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جملہ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اس راوی نے اپنی طرف سے اس جملے کا اضافہ کر دیا ہے، لہٰذا یہ بالکل قابل حجت نہیں ہے۔ ہم اس کے کئی جوابات یہاں پر موجود ہیں۔
پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ ایسا راوی جو کیا ہو صحاح ستہ کے راوی ہو۔ اب یہ جو محمد بن عجلان ہے یہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ پورے مکمل صحاح ستہ کے راوی ہے، اور جو صحاح ستہ کے راوی ہوتا ہے وہ تو ثقہ ہوتا ہے، اور ثقہ کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ تو زیادت ثقہ ہے، وہ تو شاذ نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو اضافہ کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، کسی کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ یہ زیادت ثقہ ہے، اور زیادت ثقہ بالکل قابل قبول ہے، حوالہ جات گزر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، اور وہاں پر یہی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت مرفوع موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زیادتی ہیں یہ اس راوی کی اپنی زیادتی اگرچہ ہے، لیکن یہ شاذ نہیں بلکہ یہ صحاح ستہ کے راوی ہے، اور اس طرح کے سکھ راوی کی زیادتی یہ بالکل قابل قبول ہے، اعتراض کرنا بے فائدہ ہے۔ حدیث نمبر 4 اور آخری حدیث نمبر 4 میں روال امام ابو محمد یوسف بن یعقوب، اس کے بارے میں ایک بات انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، آگے روایت دیکھو۔ عن جابر بن عبداللہ ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر او العصر قال فأومأ الیہ رجل فنہاہ فأبا فلما انصرف قال اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرنا ذلك حتى سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے۔ آگے لکھا ہے مسند ابی حنیفہ بروایت القاضی ابی یوسف۔ اس سند کے بارے میں اعتراض کرنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، امت مسلمہ میں جانشین پیغمبر کا پہلا لقب خلیفۃ الرسول یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا پہلا لقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور حبر الامہ کا لقب جو ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں قاضی القضات چیف جسٹس کا جو لقب ہے یہ قاضی القضات چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ تو یہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک عام بندہ نہیں ہے بلکہ بہت پائے کے عالم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ علماء کرام آئے، امام صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کے درس کے سامنے ایک ہوٹل والا ہے، یہ چائے بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، تو آپ ان کو حکم کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک چائنک دودھ لے کر آئیں۔ امام صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے مہمانوں کو چائے یا دودھ پلا دیں۔ ویسے چائے کی بات یاد آ گئی ہے، پٹھان ویسے بدنام ہے کہ چائے زیادہ پیتے ہیں، کوئٹہ ہوٹل کوئٹہ کیفے سارے پنجاب میں بنے ہیں، چلو آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ تو امام صاحب نے چائے منگوائی، چائے منگوانے کے بعد ایک بچہ تھا، اس نے ترماس ہاتھ میں اٹھایا تھا اور وہ چائے ڈال رہا تھا، تو امام صاحب اس بچے کے حرکات سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کو کہا تھا کہ بیٹا جب کپ فارغ ہو جائے ہم دودھ پی لیں، اس کے بعد چائے کپ اٹھانے کے لیے آپ خود آ جانا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بیٹا آ گیا دوبارہ وہ مزدور جو تھا ہوٹل والا کپ اٹھانے کے لیے، ترماس چائنک اٹھانے کے لیے، امام صاحب نے کہا تھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے اور میرے والد صاحب کا نام ابراہیم ہے جو ابھی فوت ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تھا میری والدہ نے مجھے گھر سے اٹھایا اور اسی ہوٹل والے کے پاس لگوایا ہے، اور میں اس کے پاس مزدوری کرتا ہوں، ہفتے بعد گھر جاتا ہوں۔ امام صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہ ہوٹل والا کتنا مہارہ دیتے ہیں، ہفتے میں کتنے پیسے دیتے ہیں، کتنے درہم دیتے ہیں؟ اس بچے نے کہا تھا کہ یہ ہوٹل والا مجھے ہر جمعرات کو 1 درہم دیتا ہے، اور وہی درہم میں گھر لے کر جاتا ہوں، اور اس پر ہم پورا جو ہفتہ ہوتا ہے اگلا ہفتہ وہ چلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بچے کے حرکات سکنات کو دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ بچہ جو ہے چائے ڈالنے کے قابل نہیں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب نے اس بچے کو کہا تھا
کہ اگر آپ کو میں 1 درہم کے بجائے 2 درہم دو تو آپ میرے ساتھ پڑھ لو گے یہاں پر؟ بچے نے کہا تھا مجھے اور کیا چاہیے، 1 درہم کے بجائے 2 درہم اتنے ہفتہ وار۔ تو امام صاحب نے کہا تھا آپ پڑھ بھی لیا کرو اور ساتھ میں جمعرات کو جب جاتے ہیں تو مجھ سے 2 درہم لیا کرو، اپنی والدہ کو دے دیا کرے۔ اب بچہ امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا تو امام صاحب سے وہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ تو پڑھنے کے بعد امام صاحب نے اس بچے کو 2 درہم دیے جمعرات والے دن۔ اب بچہ گھر گیا تو والدہ نے کہا تھا بیٹا یہ کس نے دیے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ میرے استاد نے دیے۔ استاد تو ہوٹل والا بھی ہوتے ہیں اور سبق پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے جو میرے علم میں ہے کہ ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے استاذ۔ جو علم پڑھانے والا ہوتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے، جو موٹر سائیکل سکھانے والا ہوتا ہے استاد ہوتا ہے۔ یہ فرق میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا تھا کہ میرے استاد نے یہ 2 درہم دیے۔ تو ماں تو بہت خوش ہو گئی، صبح وہ ہوٹل والے کے پاس آ گئی، ہوٹل والے سے کہا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ایک یتیم کا خیال رکھا ہے جو 2 درہم دیے۔ اس نے کہا تھا بچہ میرے کو نہیں پڑھتا، وہ مولوی کو پڑھتا ہے، یہ تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے مجھ سے تو نہیں پڑھتا، یہاں پر کام نہیں کرتا، مولوی صاحب سے پڑھتا ہے۔ اب یہ عورت آ گئی اور امام صاحب کو گریبان سے پکڑا، امام صاحب کے سامنے بہت برے الفاظ کہے۔ امام صاحب کو کہا تھا کہ تم نے کیوں یتیم بچے کا اس کی زندگی خراب کر دی، اس کو چھوڑ دو دوبارہ ہوٹل میں، کیوں یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ تم تو علماء کرام ہو، آج تو آپ کو کھانا ملتا ہے، کل تم کہاں سے کھاؤ گی؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے سنائی ہے۔ بہرحال اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا دوبارہ ہوٹل والے کے پاس۔ اب وہی پھر جمعرات کو گھر جاتا ہے، پھر وہی 1 درہم پھر لے جاتا ہے، پھر 1 درہم میں وہی چلتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے پھر مہمان آ گئے، امام صاحب نے پھر دودھ منگوایا۔ بچے کو کہا تھا کہ بیٹا آپ کو میں ہر ہفتے میں 5 درہم دوں گا، لیکن آپ میرے پاس پڑھو۔ بیٹا خوش ہو گیا کہ 1 درہم اور کہیں 5 درہم۔ بیٹا پھر آ گیا تھا، وہ امام صاحب سے پڑھنے لگا، شروع ہوا، وقت آ گیا، وہ جمعرات کو گھر گیا تو والدہ کو پھر اس کے سامنے 5 درہم پیش کی۔ والدہ نے کہا یہ پھر کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا اسی مولوی صاحب نے دیے۔ کام پھر خراب ہو گیا۔ یہ پھر امام صاحب کے پاس آ گئی اور امام صاحب کو بہت باتیں سنائی ہے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ امی جان اس کو یہاں پر بٹھاؤ، اس کو پڑھنے دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کا بیٹا وہ خوراک کھائے گا کہ جس خوراک کے کھانے کے لیے بادشاہ ترستے ہوں گے۔ اب امام صاحب نے اس بچے کو وہاں پر بٹھایا اور والدہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ خیر ہے، یہ 5 درہم ویسے جمعرات کو لاتے ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال بیٹا جو تھا وہ پڑھنے لگا۔ ایک وقت آ گیا تھا کہ لوگ آج کو اس کو قاضی القضات، چیف جسٹس قاضی ابو یوسف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہی قاضی ابو یوسف ہے کہ یہ جو ہارون الرشید کا دور تھا، اس کی سلطنت تھی، اس کی سلطنت میں ایک مرتبہ یہ ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف کو بادام، پستہ اور اخروٹ، فلاں چیزیں یہ بھجوائی ہے اور کہا تھا کہ تم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہو کہ یہ آپ کو یہ چیزیں روزانہ ملے گی، ہمیں یہ چیزیں ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ملتی ہے، ہمیں سرکار کی طرف سے صرف 1 مرتبہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ مواد جو ہے، یہ خوراک آپ کو روزانہ ملتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بہت زور سے روئے اور فرمایا تھا کہ کاش میرا امام صاحب، کاش میرا استاد زندہ ہوتا، رحمہ اللہ ابی حنیفہ، اللہ تعالیٰ میرے استاد پر رحم فرمائے، کاش وہ زندہ ہوتا، کاش وہ اس چیز کو دیکھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، تو میرا استاد بہت خوش ہوتا کہ میرے والدہ نے اپنے اس استاد کے پاس اتنے عمر میں ہاتھ اشارہ کر دیا، اتنے عمر میں استاد کے پاس چھوڑ دیا ہے اور کہا تھا کہ تم اس کو پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسے خوراک کہے گا کہ جس خوراک کے لیے بادشاہ بھی ترستے ہوں گے۔ آج وہ وقت آیا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ خوراک ملتے ہیں، لیکن بادشاہ کو صرف ہفتے میں 1 مرتبہ ملتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کو اس بات کا جو پتہ چلا ہے کہ اس کو وہ خوراک ملے گا جو بادشاہ کو بھی نہیں ملے گا، یہ بات کہاں سے نکالی امام صاحب نے؟ امام صاحب نہ پیغمبر ہے کہ اس پر براہ راست وحی آ جاتی ہے، امام صاحب نہ صحابی ہیں جو وحی کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے، امام صاحب صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ تو امام صاحب کے سامنے ایک روایت موجود تھی، وہ روایت یہ ہے کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس شخص کو، جس بندے کو علم فقہ میں مہارت ہوگی تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیں گے کہ جہاں سے اس بندے کو امید بھی نہیں ہوگی۔
امام صاحب نے کہا تھا کہ امی جان اس کو یہاں پر بٹھاؤ، اس کو پڑھنے دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کا بیٹا وہ خوراک کھائے گا کہ جس خوراک کے کھانے کے لیے بادشاہ ترستے ہوں گے، بادشاہ کو بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسند ابی حنیفہ بروایت القاضی ابی یوسف۔ اب یہاں پر غیر مقلدین کو تو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہے، سند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخصیت موجود ہے جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا بندہ موجود ہے، تو اس پر تو اعتراض کر نہیں سکتے، جرا کر نہیں سکتے۔ اب انہوں نے ایک اور اعتراض جوڑ لی، اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت موصول نہیں بلکہ مرسل ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ موصول نہیں بلکہ مرسل ہے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے سند یہ نہیں ہوتی، یعنی صحابہ کا واسطہ ایک دو روایتوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت اخذ کی ہے، درمیان میں ایک دو روایتوں میں صحابہ کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیں، اگرچہ فائل میں موجود ہے لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو باتیں، ایک ہے فتویٰ، ایک ہے روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی جب کوئی فتویٰ نقل کرتے تھے تو پھر کہتے ہیں قال ابو بکر، قال ابو بکر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ یہ موصول روایت نقل کرتے ہیں، باقی میں صحابہ کا واسطہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مکمل روایت کو نقل کرتے ہیں تو پھر سند کی ضرورت ہے، اگر آپ فتوے کو نقل کرتے ہیں تو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ سند ہے، فتویٰ ہے، حدیث ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اتحاف الخیہ المہرہ للبوصیری، وہاں پر یہ مستقل روایت موجود ہے، وہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ موجود ہے، تو لہٰذا موصولاً بھی روایت موجود ہے اور مرسل بھی روایت موجود ہے۔ آپ کا یہ اعتراض کرنا یہ بالکل فضول ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ احادیث موقوفہ، احادیث موقوفہ اس میں سب سے پہلی جو روایت ہے، یہ صحابہ کے فتوے کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اخبرانی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، یہ تمام صحابہ کرام قرات خلف الامام سے روکتے تھے۔ نمبر 2، عن علی بن ابی لیلہ عن علی قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے کس کی؟ فطرت کی مخالفت کی۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں نیچر کو۔ اس کی مثال میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کی کلاس میں ایک امیر صاحب ہے، آپ لوگوں نے مشورہ کر دیا کہ ہم نے محتمم صاحب سے جا کر چھٹی لینی۔ اب آپ نے امیر صاحب سے مشورہ کیا، امیر صاحب بھی ساتھ ہیں، آپ کے کلاس والے بھی ساتھ ہیں، جتنے آپ ہیں اتنا تو محتمم صاحب کا دفتر نہیں ہے، بہرحال کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ ہم نے محتمم صاحب سے چھٹی لینی۔ اب محتمم صاحب کے پاس جا کر امیر بات کریں گے یا سب بات کریں گے؟ امیر بات کریں گے۔ اگر امیر بات کرے گا تو یہ تم سب کی ترجمانی شمار کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے۔ اگر امیر بھی بیٹھا رہتا ہے، تم سب باتیں کرتے ہو، ایک کہتے ہیں 3 دن چھٹی دو، ایک کہتے ہیں 5 دن دے دو، ایک کہتے ہیں 10 دن دے دو، ایک کہتے ہیں میری فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ فطرت کی مخالفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی گویا اس نے فطرت کی مخالفت۔ اس پر کئی مثالیں ہیں۔ آگے حدیث نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 4 ہے، 5، 6، 7 احادیث مقطوعہ، یہ تابعین کی بات ہے۔ احادیث مقطوعہ میں حدیث نمبر 1 دیکھو، حدیث نمبر 2 دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے حدثنا حشیم قال اخبرنا عن الاسود بن یزید انه قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه تراب۔ اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ مٹی سے بھر جائے، اس کا منہ کس چیز سے بھر جائے؟ مٹی سے بھر جائے۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 بھی ہے، وہاں پر حضرت مالک بن عمارہ فرماتے ہیں
کہ سألت لا ادری کم رجل من اصحاب عبداللہ، مجھے معلوم نہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کتنے شاگرد یہ فرماتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے قرات یہ نہیں کی جائے گی، لا یقرأ خلف الامام منہم عمرو بن میمون، ان میں سے ایک عمرو بن میمون تھا۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کے فتوے بھی آ گئے اور تابعین کی باتیں بھی آ گئی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ جمہور کا موقف اور اجماع امت، بس یہی خلاصہ سمجھ لیں، جمہور کا موقف اور اجماع امت۔ باقی یہ سمجھانا جمہور کا موقف کسے کہتے ہیں، اجماع امت کسے کہتے ہیں، یہ تفصیل ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہاں پر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجماع نقل کیا ہے، اس کے بالکل آخر میں دیکھو، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انصرف من صلاة جہر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ قال انی اقول ما لی انازع القرآن، فرماتے قرآن کے معاملے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے، حین قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے تو اس کے بعد انہوں نے امام کے پیچھے قرات نہیں کی بلکہ قرات کرنے سے باز آ گئے۔ آگے پھر آپ کو اشکال ہوگا کہ جب اجماع ہے تو اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ نور الانوار میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ صرف ایک اجماع نہیں ہے، اجماع کی کئی قسم ہیں، ہر اجماع کا منکر یہ کافر نہیں ہوتا۔ ائمہ مجتہدین اور ترک قرات خلف الامام، ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمان بن ثابت متوفہ 150 ہجری، 150 ہجری کے بارے میں مسند الفردوس میں ایک روایت موجود ہے، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 100، کہ 150 ہجری میں دنیا کی جو حسن ہے، دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ 150 ہجری میں متوفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس طرح امام سفیان ثوری بھی ہیں، امام مالک بن انس ہیں، اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی بھی ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے پہلے کے بندے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنے پہلے کے بندے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے پہلے کے بندے ہیں، تو یہ آپ کے فائل میں موجود ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی وفات ہے 182 ہجری، آپ کے فائل میں ہے 182 ہجری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ کیا ہے 194 ہجری، تو 182 اور 194 میں کتنا فرق ہے، 12 سال کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 12 سال پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تھے، کتنے پہلے کے بندے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے 189 ہجری، اب 189 اور 194 ہجری کتنا فرق ہے 5 سال، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 5 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے 150 ہے، 150 اور 194 میں کتنا فرق ہے 44 سال فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 44 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، تو امام صاحب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کتنے پہلے کے بندے ہیں۔ ابواب محدثین یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جتنے بھی نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے، امام مالک ہیں، عبد الرزاق ہیں، ابو بکر ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، ابن ماجہ القزوینی ہیں، امام ابو داود ہیں، امام ابو عیسیٰ الترمذی ہیں، ان تمام نے اپنے کتاب میں سب سے پہلے قرات خلف الامام کی روایت لائے ہیں، اس کے بعد ترک قرات خلف الامام کی روایت لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے قرات خلف الامام کی روایات ہیں وہ منسوخ ہیں، اور بعد میں ترک قرات خلف الامام کی روایتیں ہیں وہ ناسخ۔ غیر مقلدین کے دلائل کے جوابات، غیر مقلدین کے دلائل میں
سب سے پہلا دلیل وہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے. حالانکہ اگر ہم حقیقت کو دیکھ لیں تو امام غیر مقلدین جو یہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں یہ اصل میں قرات خلف الامام کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہے ذکر نفسی کے بارے میں، ذکر نفسی کے بارے میں. لیکن غیر مقلدین نے اس کو لایا ہے کس لیے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے. میں تفصیل نہیں بتاتا، میں آیات کے مفہوم کو جو وہ اعتراض کرتے ہیں اس پر وقت لگتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو روایت ہے اس میں مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں امام کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں منفرد کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں قرات کا تذکرہ نہیں ہے. تو پھر کیسے دلیل ہے؟ کیسے دلیل ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، یہاں پر یہ کہتا ہے کہ زید بن اسلم یہ تابعی ہے، اور زید بن اسلم تابعی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے گزشتہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کی تفاسیر پڑھی ہے، اور اس کے بعد احادیث پڑھی ہے. ان تمام سے یہ ثابت ہوتا ہے، فقہاء کرام، صحابہ کرام کے اقوال، مجتہدین کے آراء اقوال، ان تمام سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ امام مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے. تو ایک طرف ہے صرف ایک تابعی ہے، اور دوسری طرف پہ قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، صحابہ کے فرامین ہے، تابعین کے فرامین ہے، مجتہدین کے اقوال اور افعال بھی ہے. تو لہٰذا ہم ایک تابعی کی بات کو چھوڑ کر باقی سب کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین نے صرف ایک تابعی کی بات کو لیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تابعی ہے زید بن اسلم تابعی، یہ ذکر نفسی کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے بلند آواز سے قرات نہیں کرنا بلکہ آہستہ آواز سے قرات کرنا ہے. غیر مقلدین تو آہستہ آواز سے قرات کرتے نہیں، مقتدی وہ تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ جو تابعی ہیں یہ اصل میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم مقتدی حضرات امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے بلند آواز سے قرات نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے بالکل بت کی طرح خاموش رہنا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں، حساب دکان کا لگا رہے ہیں. آپ نماز میں کھڑے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج میری خدمت کی باری ہے یا نہیں ہے. آپ یہی حساب نہ کریں تو یہ جو تابعی ہے بتاتے ہیں کہ آپ نے بلند آواز سے امام کے پیچھے قرات بھی نہیں کرنا، اور نہ آپ نے بالکل بت کی طرح خاموش رہنا ہے، بلکہ آپ نے ذکر نفسی کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. آگے احادیث کی طرف آ جاؤ. ان کی جو سب سے پہلی روایتیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ مرفوع روایتیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ مناظروں میں قرآن کریم کی آیت پیش نہیں کرتے، وہ مناظروں میں سب سے پہلے یہی روایت پیش کرتے، اور یہ ان کی بنیادی دلیل ہے. تو یہ احادیث مبارکہ میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہاں پر نہ امام کا تذکرہ ہے، نہ مقتدی کا تذکرہ ہے، نہ منفرد کا تذکرہ ہے. تو غیر مقلدین کہتے ہیں لا صلاۃ لمن، یہ من عام ہے، مقتدی کو بھی شامل ہے، منفرد کو بھی شامل ہے، امام کو بھی شامل ہے. ہم کہتے ہیں کہ نحو آپ کو آتا ہے، آپ ایک منٹ کے لیے بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ من عام ہے. ہم تو کہتے ہیں من عام نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ من کیا ہے، یہ من عام ہے، لہذا سب کو شامل ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو اگر آپ من کو عام مراد لیں تو پھر اس صورت میں ایک خرابی لازم آتی ہے. خرابی کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. فرشتوں کو حکم ہے کہ تم مغفرت طلب کرو، کس کے لیے؟ لمن فی الارض، اس کے لیے جو کس میں ہے، زمین میں. اگر من عام ہے تو پھر کہو کہ فرعون کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر من عام ہے تو پھر کہو کہ قارون کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر من عام ہے تو پھر کہو کہ یزید اور اس طرح جو دیگر کافر ہیں ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دیکھو من ہے تو عام، لیکن جہاں پر شریعت کے دلائل سے ٹکرائے وہاں پر من کو خاص مراد لیں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے من ہے عام، جہاں پر اس طرح کی حدیث میں آ جاتا ہے تو اس سے امام، اس سے مقتدی نہیں ہوتا، اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ منفرد یا امام ہوتا ہے.
تو یہ بھی دلائل شریعت سے ٹکراتے ہیں اور اس پر دلیل موجود ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ من عام ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ آپ استغفار کرو، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ آپ استغفار کرو ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ من عام ہے، لہٰذا مشرکین کے لیے بھی دعا مانگو، لہٰذا کافرین کے لیے بھی دعا مانگو۔ لیکن غیر مقلدین کو یہ بات یہاں پر سمجھ آئی ہے کہ جہاں پر من یہ دلائل شرعیہ سے ٹکرائے وہاں پر من کو عام نہیں بلکہ من کو کیا لیں گے؟ خاص لیں گے۔ ہم بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو من ہے یہ عام نہیں بلکہ یہ من کیا ہے؟ خاص۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ والحدیث یفسر بعضها بعضا۔ آگے اس اصول کے تحت ہم آتے حدیث عبادہ کے مختلف طرق جمع کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صرف یہ ایک روایت نہیں ہے بلکہ اسی راوی کی مختلف اور روایت موجود ہے۔ ہم صرف ایک روایت کو لے کر مسئلے کو نہیں لیتے بلکہ اسی راوی کے تمام روایت کو لیں گے کہ تمام روایت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ وہ شخص جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہے، تو لہٰذا تمہارے مقتدی اس کے بعد کچھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور اس روایت موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یعنی جو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور اس کے بعد بھی کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ تو کس کے بارے میں ہے؟ امام کے بارے میں، یہ تو منفرد کے بارے میں۔ دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ مرفوعا لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد۔ آگے روایت میں ہے کہ عن ابی سعید الخدری امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، فاتحہ کتابی پڑھے اور جو ہمارے لیے میسر ہو۔ تو لہٰذا ان تمام طرق کو جمع کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں۔ حدیث اس کا جواب نمبر 3 دیکھو۔ ہم کہتے ہیں مولانا جب حدیث صحابی کی ہے تو ہم اس کے تشریح بھی صحابی سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ حدیث صحابی کی ہے تشریح ہم اہل حدیث سے لے لیں، نہیں، تشریح ہم بھی صحابی سے لیتے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام کے سامنے ہم اس حدیث کو رکھتے ہیں کہ اے صحابہ کرام آپ اس حدیث کا کیا مطلب سمجھاتے ہیں؟ تو اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کے بارے میں ہے اذا کان وحدہ، جب یہ بندہ اکیلا ہو، جب یہ بندہ، تو لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ لمن یصلی وحدہ، یہ نماز اس کے بارے میں ہے کہ جو نماز اکیلا پڑھتا ہوں۔ آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، اس طرح امام عبد البر یہ فرماتے ہیں علی من یصلی وحدہ۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مراد اکیلا نماز بیان کی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح دلیل نمبر 3 ہے، دلیل نمبر 4 ہے، ان تمام روایات کو آپ دیکھ لیں، آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے کہ اس کے روایت میں ضعف ہے یا اس کی جو روایت بیان کرتے ہیں اس روایت میں مقتدی کا یا امام کا یا منفرد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بس آخری 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غیر مقلدین کے چند شبہات ہیں، اس میں سے ایک شبہ آپ ذہن میں رکھ لیں، بلکہ 2 رکھ لیں۔ پہلا شبہ یہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو قرات ہے، قرات سورہ فاتحہ سے شروع نہیں ہوتا بلکہ قرات کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ جو آمین کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرات وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو جس طرح ہمارے قرآن کریم کی آیات موجود ہے یا احادیث موجود ہے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جن روایات میں یہ آیا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ کیا کریں گے؟ قرات نہیں کریں گے،
تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرات نہیں کریں گے. سورہ فاتحہ قرات ہے ہی نہیں. غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے، بلکہ قرات کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بعد میں شروع ہوتا ہے، آمین کے بعد شروع ہوتا ہے، آمین سے پہلے قرات نہیں ہے. ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی قرات ہے. آپ کے سامنے روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑا سے دور کے لیے وہ خاموش رہتے تھے. فقلت، تو میں نے پوچھا بھی ابی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا. اے صحابی، میں تکبیر اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہوں، یا سبحانک اللہم بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھتا ہوں. تو اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تکبیر اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہوں. اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ بھی قرات ہے. اگر سورہ فاتحہ قرات نہ ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے میں تکبیر اور سورہ فاتحہ کے بعد قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ بھی قرات ہے. اور اسی طرح ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمد. اگر الحمد قرات نہیں ہے تو پھر کیوں ذکر کیے؟ تو یہ آپ کا اشکال غلط ہے، آپ کی بات غلط ہے کہ یہ سورہ فاتحہ قرات ہے، یہ حالانکہ سورہ فاتحہ قرات ہے. بس آخری شبہ دیکھ لیں. غیر مقلدین ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو بار بار کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، آپ بھی تو تشہد میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے؟ ہم انکار تو نہیں کرتے. ہم بھی نماز میں اگر مقتدی ہیں تو وہ تشہد میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں. غیر مقلدین یہی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، تو تمہارا مقتدی تمہارے پیچھے کیوں قرات کرتے ہیں؟ اشکال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہم یہاں پر جو تشہد میں پڑھتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تلاوت کے اعتبار سے، اور ایک طریقہ یہ کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں دعا کی حیثیت سے. ہم رب اجعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں بطور دعا کے. اگر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہم نماز میں بطور قرات کے پڑھتے تھے تو پھر کیا فرماتے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن کریم میں ہے. لیکن جب ہم نماز میں مقتدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں تو یہ بطور قرات کے نہیں پڑھتے، بطور دعا کے پڑھتے. دلیل کیا ہے؟ آپ لوگ کے پاس ایک حائضہ عورت آتی ہے کہ میرے اوپر یہ فلاں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہے، فلاں مسائل ہے، تو ایک عالم نے مجھے یہ وظیفہ بتایا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ وظیفہ چھوڑ دیں کیونکہ قرآن کا حصہ ہے، نہ پڑھیں، حائضہ عورت کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے. آپ یہی کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ آپ تلاوت نہ کریں لیکن آپ وظائف پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں جو آیات بطور وظیفے کے استعمال ہے، آخری صورتیں، درمیان میں وظائف ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، حائض عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر وہ تلاوت کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، وہ بطور قرات نہیں، بطور دعائیں. اور بطور دعا ہم بھی کہتے ہیں کہ مقتدی پڑھ سکتا ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے جیسے کیسے بھی ہو، لیکن بطور قرات نہیں پڑھ سکتا. قرآن کریم میں ایک لفظ موجود ہے فرعون. آپ تسبیح ہاتھ میں اٹھا لیں اور باہر روڈ پر پھرتے رہے فرعون فرعون فرعون، پیچھے سے بندہ تپڑ لگا دے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا لوگوں کی نظر میں آپ برا نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى، تو فرعون کے لفظ پر بھی آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں. اب فرعون کا لفظ اگر آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں، اگر قرآن سے باہر پڑھتے ہیں تو الٹا گناہ ہوتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن بطور قرات کے نہیں پڑھتے، بطور دعا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔